السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم ایڈوکیٹ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطا من اللہ نے گزشتہ سماعت پہ ان کو حکم دیا تھا کہ جو مشہور زمانہ حلفیہ بیان انہوں نے لندن میں جمع کرایا تھا، نوٹرائز کروایا تھا، اس کو آج پیر کے دن اگر عدالت میں پیش نہ کیا گیا تو ان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ آج رانا شمیم پیش ہوئے اور عدالت کے ریکارڈ پہ لایا گیا کہ جو حلفیہ بیان ہے لندن سے اس کو 8 تاریخ کو ایک کوریئر کمپنی کے ذریعے بھیج دیا گیا ہے اور 3 ورکنگ ڈیز کے اندر اس نے اسلام آباد پہنچنا تھا اور آج تیسرا ورکنگ ڈے ہے اور آج کسی وقت یا کل یہ بیان اوریجنل بیان جو ہے کوریئر کے ذریعے اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد چیف جسٹس عطا من اللہ نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ اب آئندہ کی ہم نے کیا کارروائی کرنی ہے، بلکہ یہ تجویز آئی کہ فرد جرم عائد کرنے سے پہلے جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے تو اس کا جواب لیا جائے اور تمام فریقین یہ دلائل دیں کہ وہ جو فرد جرم عائد کرنے کا جو آرڈر ہے ان کے خلاف فرد جرم عائد کیوں نہ کی جائے۔ تو اگلی تاریخ جو کہ اب 18 جنوری مقرر ہوئی ہے، نیکسٹ جو ڈیٹ ہے اس تاریخ پہ سابق جج گلگت بلتستان رانا شمیم جو ہیں وہ یہ دلائل دیں گے کہ ان پہ فرد جرم عائد کیوں نہ کی جائے۔ آج اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید بھی موجود تھے اور انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ابتدائی سماعت پریلیمنری ہیئرنگ جو ہے فرد جرم کی طرف جانے کے لیے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے۔ سب سے پہلے تو ملک اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوریج کرتے ہیں، ڈان اخبار سے ان کا تعلق ہے، اور ملک اسناد آج 2 ملکوں کے درمیان ہم پھنس گئے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون سے ان کا تعلق ہے۔ تو ملک اسد جو ہیں وہ آپ پہلے بتائیں گے کچھ کہ جب یہ مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی تو رانا شمیم صاحب تو شاید کچھ تاخیر سے کورٹ میں انٹر ہوئے، تو آج کیا ابتدائی سماعت میں کیا ریمارکس آئے چیف صاحب کے؟ جی، جو آج اس کی سماعت ہوئی ہے اس میں جو مین ایک ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو رانا شمیم صاحب نے اپنا ایک رپلائی سبمٹ کیا، اس میں انہوں نے جو اس کا پیراگراف 4 ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ ایک پریویلیج ڈاکومنٹ ہے۔ تو آج جو ہے وہ یہی آج بات چل رہی تھی کہ جو پریویلیج ڈاکومنٹ ہے اس کی کیا رپورٹنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس میں ناصر زیدی صاحب جو کہ پی ایف یو جے کے ریپریزنٹیٹو تھے ان سے پوچھا تو ناصر زیدی صاحب نے اس حوالے سے پھر اپنی پاکستان کی ہسٹری کی اور جو درگزر کی وجہ سے انہوں نے بات کی، لیکن جس کو عدالت نے نہیں مانا۔ عدالت نے کہا کہ ہم اس پہ آپ جس جو انٹرنیشنل جو جرنلسٹ فورم ہے، باڈی ہے، آپ اس کا بتا دیں، ہم اس کو امائکس اس میں مقرر کر دیتے ہیں اور وہ بتائے کہ کیا پریویلیج ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ اس کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے پھر بتایا کہ دیکھیے پریویلیج ڈاکومنٹ جو تھا اگر ہوتا تو وہ میں نے جب ان کو کال کی تھی تو وہ مجھے روکتے، وہ مجھے منع کرتے، وہ مجھے بتاتے، مجھے نہیں بتایا گیا۔ تو چیف جسٹس جو انہوں نے کہا دیکھیں یہ آپ کے جو ایڈیٹوریل آپ کی جو ٹیم ہے یہ اس کا کام تھا، وہ دیکھتے کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، یہ پریویلیج ہے، کیا ہم اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ پھر یہ پریویلیج ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی سرکاری طور پہ خفیہ یا سیکرٹ یا کانفیڈینشیل ہوتا ہے؟ اس طرح کا ایک پرائیویٹ حلفیہ بیان اس کو پریویلیج کہہ کے چیف جسٹس عطا من اللہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ متی اللہ صاحب یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ابھی اپنی ایک وصیت لکھ دیں، وہ آپ کی وصیت جو ہے وہ پریویلیج ڈاکومنٹ ہے، وہ اگر میرے پاس آ بھی جائے تو میں اس کو میرا چھاپنا بنتا نہیں ہے، مطلب یہ ایک چیز ہے۔ اس میں وہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے نا، اس میں عدالت سرکاری طور پہ کیسے سزا تجویز کر سکتی ہے یا پروسیڈ کر سکتی ہے؟ ایک پرائیویٹ سٹیزن کا اگر ڈاکومنٹ لیک ہو گیا تو وہ پرائیویٹ سٹیزن جو ہے شکایت کر سکتا ہے نا، عدالت اس میں کہاں سے آ جاتی ہے؟ نہیں، عدالت نے تو یہ اس میں کہا ہے کہ یہ جو پریویلیج ڈاکومنٹ ہے اس کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس سے جو اس عدالت کے بارے میں تاثر ہے، بلکہ آج پھر انہوں نے کہا کہ آپ انصار عباسی صاحب نے کہا دیکھیں میں اپنی سٹوری پڑھ کے سناتا ہوں، انہوں نے کہا جی سنائیں، مجھے صرف ہیڈ لائن ہی سنا دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ایکس چیف جج گلگت جی بی ہی کلیمز ان دا سائنڈ ایفیڈیوٹ دیٹ، اور آگے کوٹ اینڈ کوٹ تھا کہ ثاقب نثار ڈائریکٹڈ
وہ جو آگے پھر کے اس نے ڈائریکشن دی کہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں ان کی سزا ان کی ضمانت پر رہا، تو اس پہ عدالت جو ہے وہ انہوں نے پھر برہمی بھی ظاہر کی. انہوں نے کہا تو اس سے تو یہ تاثر جا رہا ہے کہ جو عدالت ہے وہ ڈکٹیشن دیتی ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی جج کا نام نہیں تھا، اس سے لگتا ہے کہ کوئی بھی جج ہو سکتا ہے، کوئی بھی جج ہو سکتا ہے. عدلیہ کا اعتماد کم ہوا. تو ابھی جو آج بیسکلی جو آج جو ایڈجرن ہوا ہے اور جو آج کی پروسیڈنگ کا اگر آپ کرکس کہہ لیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو اب چونکہ ایک سینیریو تھوڑا سا چینج ہوا، انہوں نے رپلائی میں کہا کہ یہ پریویلیج ڈاکومنٹ ہے. تو اس حوالے سے جو انصار عباسی صاحب نے اپنا ایک بیان جمع کرایا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے صحافتی تقاضے پورے کر کے پھر میں نے یہ خبر دی اور میں نے سب کا ورژن دیا. تو اٹارنی جنرل نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تو یہ کانٹراڈکٹ کر رہا ہے رانا شمیم صاحب کا بیان انصار عباسی صاحب کے بیان کو. تو اس پہ کاؤنٹر جو ہے نا وہ رپلائی پھر مانگ لینا چاہیے ساری پارٹیز سے، جو اگر چاہتی ہیں تو وہ دے دیں. تو پھر چیف جسٹس جو ہے انہوں نے کہا کہ سب جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ دے، جوابی جی ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ رانا شمیم صاحب نے یہ کہا کہ یہ بیان انہوں نے لیک نہیں کیا اور یہ ایک پریویلیج ڈاکومنٹ تھا، یعنی میرا ایک پرائیویٹ ایک نجی راز تھا جو کہ افشا کیا گیا ہے. اور اب عدالت نے یہ کہا ہے کہ اب صحافی انصار عباسی یا جو گروپ ہیں یا دوسرے فریقین ہیں، اب وہ بھی ایک جوابی حلفیہ بیان دیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے کیسے یہ بیان لیا اور کیا کیا. اب اس میں بڑا سوال یہ ہے حسنات ملک صاحب کہ یہ پریویلیج ڈاکومنٹ تو یہ ایک پرائیویٹ آدمی کی ایک راز تھا، ایک پرائیویسی تھی کسی کی. اگر وہ پرائیویسی بریچ ہوتی ہے یا اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کوئی صحافی کوئی خبر دیتا ہے تو وہ صحافی کو کسی پرائیویٹ بندے کی اگر راز جو ہے اس کو افشا کرتا ہے تو وہ تو ایک سول کیس بنتا ہے نا. اس میں عدالت کیوں بیچ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی صحافی نے وہ چیز اشاعت کی ہے تو کیا عدالت جو ہے وہ صحافی اب انصار عباسی سے جوابی حلفیہ بیان مانگ کے وہ کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ انصار عباسی سے کیا وہ توقع کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنا سورس بتائیں گے کہ مجھے کہاں سے ملا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ انصار عباسی صاحب نے خود کہا کہ میں جو ہے ایفیڈیوٹ دوں گا کہ انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ یہ پریویلیج ڈاکومنٹ ہیں، آپ اس کو نہ چھاپیں. اور دوسرا آج اطہر من اللہ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس، انہوں نے کہا جی ہم کسی صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھ سکتے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ نے یعنی جنگ گروپ جس نے خبر چلائی انہوں نے یہ سیٹسفائی کرنا ہوگا انصار عباسی صاحب نے بھی کہ یا یہ جو ون سائیڈڈ اس طرح کا ایفیڈیوٹ مبینہ یا کہیں، لیکن اب تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہو گیا، یہ اس طرح چھاپا جا سکتا ہے کہ معاملہ سب جوڈس ہو. یہ ایک مطیع اللہ جان صاحب بڑی خطرناک بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس میں میڈیا میں سیلف سینسرشپ شروع ہو جائے گی اور جو جینوئن خبریں ہیں وہ بھی رک جائیں گی. اگر اس میں کوئی ایشو ہے تو جو ورژن اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے وہ کلیریفیکیشن آ سکتی تھی. اب اس پہ کنٹیمپٹ میرا خیال ہے کسی طرح بھی انصار عباسی صاحب پہ نہیں ہو سکتی کہ جی پیپل کا جو کانفیڈنس ہے وہ شٹر ہو گیا ہے کہ جی ایک ایفیڈیوٹ جو ہے آپ نے چلایا وداؤٹ دی ویریفیکیشن آف رشٹار. اگر رشٹار کا ویریفیکیشن آ گیا تردید چھپ جائے گی دوبارہ اسی طرح ہیڈ لائن میں نیوز میں چھپ جائے. میرا خیال ہے ان چھوٹی موٹی چیزوں سے پیپل کا لوگوں کا اعتماد نہیں شٹر ہوتا. اور سب کو پتہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب کیا صورتحال ہے، ماضی میں کیا رہی ہے، ثاقب نثار صاحب کا کیا رول ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان چیزوں سے کنٹیمپٹ سے اور ان چیزوں سے میرا خیال ہے نہیں ہوتی. جج ارشد ملک کی جو ویڈیو تھی احتساب عدالت کے جج کی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی ننگی فلم ویڈیو دکھا کے مجھ سے فیصلہ لیا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے، تو وہ بھی تو اس وقت اپیلیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھی. تو ارشد ملک صاحب ایک سابق جج، ایک مرحوم جج احتساب عدالت، ان کی ویڈیو سے عوام کا اعتماد اسلام آباد ہائی کورٹ پہ متاثر نہیں ہوا. تو پھر میرے خیال میں یہ ایفیڈیوٹ تو ایک حقیقت ہے جس کو تسلیم بھی کر لیا گیا ہے، اور صحافی کا کام ہے حقیقت کو شائع کرنا، اور جو حقیقت ہے وہ کبھی بھی توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب آگے معاملہ نیکسٹ 18 تاریخ کو چلا گیا ہے، 18 تاریخ کو کیا ہوگا؟ اب دیکھیں اس میں ایک اپرچونٹی دی گئی ہے رانا شمیم صاحب دوسروں کو، جی آپ ایک دفعہ دوبارہ کیوں نہ آپ پہ چارج فریم کیا جائے، آپ پھر جو ہے وہ اس پہ رپلائی دیں.
اب رپلائی آئے گا، لیکن دیکھیں اگر یہ چارج فریم ہو جاتا ہے تو ٹرائل سٹارٹ ہو جاتا ہے کنٹمپٹ، اس میں ثاقب نثار صاحب کو پھر آنا پڑے گا ایز اے وٹنس، تو ان کے بغیر تو چیزیں مکمل نہیں. ایون جو جج ہیں جن کے بارے میں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی میں بھی لینی پڑی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن جج پہ الزام لگایا ہے جو اس وقت موجود بھی نہیں تھے، تو ان کا بھی یہ چیزیں، تو یہ کنٹروورسی یہاں رکے گی نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں نکلیں گی، اور جو اب حکومت کی طرف سے لگ رہا ہے کہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ رانا شمیم صاحب کے معاملے میں عدالت جو ہے اس چیز کو زیادہ کرے، لیکن میرا خیال ہے عدالت کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ثاقب نثار صاحب کو اگر ایز اے وٹنس بلا سکتی ہے، اگر نہیں بلا سکتی تو معاملہ یہیں وائنڈ اپ کر دینا چاہیے، ادروائز پھر انصاف نہیں ہوگا. کیونکہ ثاقب نثار صاحب جب تک وٹنس باکس میں نہیں آئیں گے، اس کو کاؤنٹر نہیں کریں گے، اپنا جواب نہیں دیں گے رانا شمیم صاحب کے حوالے سے، تو پھر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رانا شمیم صاحب نے غلط کہا ہے. اب جبکہ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے تحریری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو مطلع کر دیا ہے کہ جو بھی اشاعت ہوئی ہے خبر کی، اس میں جو حلفیہ بیان کا حوالہ دیا گیا ہے وہ حرف بحرف درست ہے، تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اتنے سنگین معاملے پر کوئی تحقیقاتی کمیٹی یا کمیشن بھی بنا سکتی ہے یا بنانا چاہیے کہ اگر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایسی ٹیلی فون کالیں کی بھی ہیں یا نہیں تو حقائق جاننا ضروری نہیں ہے تو انہیں عدالت سے پہلے؟ میرا خیال ہے کہ عدالت یہ دیکھ رہی ہے، جو ابھی ایک اور کیس میں صلاح الدین کا میٹر جو سندھ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہے، ان کا جو پٹیشن ہے اس میں بھی یہ ہے کہ تھریش ہولڈ اتنا ہے ایلیگیشن کا کہ ہم انکوائری کی طرف معاملہ ریفر کریں. ایسا یہ بھی ہے عموماً یہ ہو جا رہا ہے کہ اگر ثاقب نثار صاحب نے جینوئن چیزیں بھی کی ہیں، اس سے زیادہ بھی کی ہیں، تو لیکن اگر ان ایویڈنس کی بنیاد پہ ان کو کلین چیٹ مل جائے گی تو پھر تو بالکل ہی معاملہ یہ بھی ہو جائے گا. تو بات یہ بھی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اور بھی ویڈیو آنی ہے، تو ساری ویڈیو اکٹھی جو ہے وہ آ جائیں اور اس کے بعد یہ معاملات میرا خیال ہو جائیں. ایک ہی دفعہ جو داغ لگے ہیں دھو دیں. ہاں یہ بات ہے، یہ بات بھی کپڑے گندے ہو ہی گئے تو اور بھی کچھ کام کر لیں. اعتماد بد اعتماد بھی ہے، چاہے وہ نون لیگ کی طرف سے ہے، عدالتوں کی طرف کے حوالے سے. یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد عدالتوں پہ جو ہے ایک مسٹرسٹ رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے جو جس طرح ثاقب نثار صاحب نے ایڈمیٹڈلی چیزیں کی ہیں. اب دیکھیں کیا ضرورت تھی کہ ان کو کہ جی ایک ریفرنس کم از کم ڈیسائیڈ ہو جائے الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف. کیا ضرورت تھی اس سوال کا جواب تو ثاقب نثار صاحب کو تانے بانے تو تانے بانے وہ دیکھیں وہ جو جیسے کہتے ہیں سرکمسٹانسز ایویڈنس وہ جیسے کہتے ہیں وہ ایسے ہیں جو ثاقب نثار صاحب کو ایگزانوریٹ نہیں کرتے. بہت شکریہ حسنات ملک ایکسپریس ٹریبیون سے. مختصر یہ کہ یہ معاملہ توہین عدالت کا ایک ایسی خبر کے اوپر اٹھا ہے کہ جس میں کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک قانون دان اور سابق جج چیف کورٹ گلگت بلتستان کے حلفیہ بیان کا معاملہ ہے، اور وہ اپنے بیان پہ قائم بھی ہیں. معاملہ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے یہ خود لیک نہیں کیا. تو کیا معاملہ لیک کرنے کا ہے یا معاملہ جو ہے کسی صحافی کی طرف سے ایک لیک شدہ دستاویز شائع کرنے کا ہے، یا معاملہ ان حقائق کا ہے جن کو جانچنا ضروری ہے کسی بھی توہین عدالت کی کارروائی سے پہلے؟ اور آج جب یہ سماعت ختم ہوئی تو سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کمرہ عدالت سے باہر نکلے، اور جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے صحافیوں کے کچھ زیادہ سوالات کے جواب نہیں دیے، اور انہوں نے ایک موقع پہ بیٹے کے حوالے سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا یہ آپ بیٹے سے پوچھیں. پھر ایک اور سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار سے جا کے پوچھیں. تو انہوں نے کہا یہ معاملہ عدالت میں ہے، وہ کسی سوال کا جواب نہیں دیتے. مگر رانا شمیم پہلے ہی تاریخ کے بہت سے سوالوں کا جواب دے چکے ہیں، اور وہ تاریخ خاص طور پہ جس طریقے سے گزشتہ حکومت کو ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا، اور جو سوال سابق وزیر اعظم نواز شریف پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، کم از کم اس سوال کا جواب اب نہ صرف یہ کہ سابق وزیر اعظم کو مل چکا ہوگا بلکہ پوری قوم کو مل چکا ہے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.